السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردی کے موسم میں اللہ کو یہ 3 عبادت بہت پسند ہے اور کرنا بہت آسان ہے اور ثواب اس کا بہت زیادہ ہے۔ سردی کا موسم مومن بندوں کے لیے، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے جنت میں اونچے اونچے مقام حاصل کرنے کا بہترین موسم ہے۔ سردی میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا، نہانا، وضو کرنا یہ سب تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے سردی کا موسم نیکیاں کمانے کا ہے۔ یہ ایسا ٹائم ہے سردی کا کہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونے کا، سردیوں میں جنت میں اونچے اونچے مقام حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں سردیوں کے 3 ایسے خاص عبادت جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو وہ 3 عبادت کون کون سے ہیں؟ سردی کی یہ عبادتیں اگر ہم اور آپ غور کریں تو سردیوں کی رات، سردیوں کے دن ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہیں، ہمارے لیے اللہ کا مقرر بندہ بننے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، جنت میں اونچے اونچے مقام حاصل کرنے کا، مغفرت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سردی مسلمان کے لیے موسم بہار ہے۔ کیسے موسم بہار کیونکہ اس موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو مسلمان ان راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں، ہم بہت آرام سے سوتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا یہ راتیں مسلمان کے لیے تحفہ ہے، اس لیے رات میں اٹھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا مغفرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو ان میں روزہ رکھنا بہترین ٹائم ہے، یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، کیونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے، دن جلدی سے کٹ جاتا ہے اور پیاس بھی نہیں لگتی ہے، تو سردی کے موسم میں روزہ رکھنے کا بہت ہی بہترین وقت ہے۔ تو وہ 3 عبادتیں، سب سے پہلا نمبر 1 کہ سردی کے موسم میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اس موسم میں ہم آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 رات میں اٹھ کر عبادت کرنا، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کرنا، قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں۔ سردیوں کی راتوں میں تہجد کے وقت میں اٹھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا، یہ بہت ہی خوبصورت عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنا نرم بستر چھوڑ کر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد سردی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندوں پر بہت پیار آتا ہے، ایسے بندوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ تو سردی کے موسم میں ایک تو تلاوت اور نماز، یہ پہلی عبادت، دوسری عبادت روزہ، اور تیسری عبادت ہے دنیا میں بہت سارے ضرورت مند ہیں، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس سردی میں پہننے کے لیے سویٹر نہیں، اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے۔ گرمیوں میں تو غریب آدمی جیسے تیسے کر کے بچ جاتا ہے، لیکن سردیوں میں آدمی تب بچتا ہے جب اس کے پاس کچھ پہننے کے لیے، اپنے شریر کو ڈھکنے کے لیے ان کے پاس ضرورت کی سامان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان کسی ضرورت مند آدمی کو کپڑا پہنائے تو جب تک اس کے بدن پر کپڑا رہتا ہے، کپڑا دینے والا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں رہتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کسی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ یہ سردیوں کا موسم نیکیاں حاصل کرنے کا موسم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے یا پھر آپ کسی کو نیا کپڑا ہی دیں۔ اگر آپ کے پاس پرانے کپڑے ہیں، چھوٹے کپڑے ہو گئے ہیں، تو اس کو آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا ایسے کام کرنے سے۔ تو یہ سردی کی 3 عبادتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ ایسے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ نمبر 1 سردی میں روزہ رکھنا، نمبر 2 رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور نمبر 3 غریب ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ یہ موسم ہے عبادت حاصل کرنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس فضیلت کے ہم میں مستحین بن جائیں۔ تو یہ تھی 3 عبادتیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ ہمیں کرنا بالکل آسان ہے۔ تھوڑا مشکل لگے گا پر یہ بالکل آسان ہے۔ امید ہے مسئلہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔